42 43 اور اب ہے 44 ضلع ایبٹ آباد کا تیسرا حلقہ کیا رہا کیا ہوگا، یہ ہے سوال آج کا، اور اس کا جواب دیں گے عتیق صاحب۔ جی تو عتیق صاحب، پی کے 44 پر اس وقت ہمارے پاس 16 امیدوار ہیں جو فائنل لسٹ میں آئے تھے 14 جنوری کو۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت تک کی دروغ برگردنیں راوی یہ حتمی، مطلب دروغ برگردنیں سرکار ہماری حتمی فہرست یہی ہے۔ جی یہ آروز نے جو جاری کی ہے اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ نیچے نہیں پتہ چلتا کہ وہ جن کو صبح آتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور شام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جا چکے ہیں، تو ایسے ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر 16 ہمارے سامنے امیدوار ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہیں سردار اورنگزیب نلوٹھا، دوسرے پی ایم ایل این کے جو سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں، دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر افتخار احمد صاحب ہیں، تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ تھے یا جنہیں ٹکٹ ملا افتخار احمد خان جدون صاحب بانڈ گتائی خان کے پریشر کوکر کے نشان پر ہیں، حق نواز تنولی حویلیاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں، عائشہ حمید اللہ جے یو آئی کے نشان پر ہیں، جے یو آئی کتاب کے نشان پر ہیں، لیاقت علی دیوال منال سے مرکزی مسلم لیگ کے نشان پر ہیں، نیاز علی بانڈا صاحب خان سے حویلیاں تحریک لبیک کے نشان پر ہیں، قاضی اعتزاز اظہر بانڈ گتائی خان سے یہ زہرا قومی معاذ کے نشان پر ہیں، سردار گوہر زمان خان دیوال منال سے تحریک صبح زہرا، یہ سردار بابا حیدرزمان صاحب علی اس کے نشان پر ٹرک پر ہیں، ارشد خان حویلیاں سے پاکستان عوامی تحریک موٹر سائیکل کے نشان پر ہیں، شمریز خان مقول پائن دیوال منال، شمریز خان میرے خیال میں یہ پگڑی والے دستار والے، جی وہی بالکل، تو پگڑی انہوں نے بھی اتار کر بیٹھ کے اورنگزیب نلوٹھا صاحب کے سر پر رکھ دی ہے۔ اس حلقے میں دوسرے حلقے میں ہم نے دیکھا بیرسٹر جاوید عباسی کے سر پر رکھی گئی ہے پگڑی، اس حلقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پگڑی اورنگزیب نلوٹھا کے سر پر رکھی گئی ہے، شمریز خان کی جو پرویز خٹک پارٹی ہے اس نے۔ اچھا، سہیل شیر خان بستی شیر خان والے جو ہیں تو یہ آزاد امیدوار کے طور پر آئے تھے، یہ موجود ہیں اس لسٹ میں، نثار صفدر خان جدون موجود ہیں بانڈ گتائی خان سے، شوکت علی تنولی یہ بڑے امیدوار ہیں، یہ ہیں سلہٹ سے، سکندر اعظم یہ بھی ایک ہیوی ویٹ ہیں حویلیاں سے، اور مکھی کے نشان پر ہیں، آزاد امیدوار ہیں۔ اچھا، اتنے بڑا نام، چلے سکندر اعظم کے لیے پھر نشانوں میں جو تقابل کیا گیا تو مکھی کا ملا ہے انہیں، تو اسد عنایت صاحب گھڑیال کے نشان پر آزاد امیدوار ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت پوزیشن یہ بنتی ہے کہ اس میں جو پہلے جو تھا اس حلقے میں یہ حلقہ تھا قلندر لودھی صاحب کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ الحاج قلندر لودھی صاحب ہمیں اس لسٹ میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہے، اور وہ ادھر سے پہلے 2002 2008 2013 اور 2018 یہ حلقہ ون کرتے رہے ہیں، اور ہمارے جو صاحب کا جو 2 الیکشنز ہیں ان میں 2013 میں قلندر لودھی صاحب نے آزاد حیثیت میں یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر بھی جیتے ہوئے ہیں، کاف لیگ کے ٹکٹ پر اس وقت جیتے ہیں جس وقت کاف لیگ کا نام لینا بھی دشوار تھا، 2008 کی بات ہے، اور واقعی اس وقت 2002 میں آزاد تھے، 2008 میں کاف لیگ تھے، 2013 میں آزاد تھے، 2018 میں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے۔ 2013 میں انہوں نے 29,000 ووٹ لیا، کامیاب ہوئے، اور پی ایم ایل این یہاں سے 20,000 ووٹ لیا ایوب افریدی نے۔ پی ٹی آئی کے سجاد احمد سجاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے 10,685 ووٹ لیا 2013 میں۔ پیپلز پارٹی کے سلیم شاہ صاحب تھے جو اس وقت این اے پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے 6,000 ووٹ لیے۔ محبت خان جو اس وقت این اے 16 کے امیدوار ہیں پی ایم ایل این کے این اے 17 میں، تو 5,164 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ یہ اس وقت آزاد تھے، یہ اس وقت آزاد تھے محبت۔ اچھا، اسی طرح آزاد سید شاہد رضا انہوں نے 2,000 ووٹ لیے تھے، 1,909 ووٹ لیے تھے۔ قاضی عدنان بشیر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 1,576 ووٹ لیے تھے، اور پیر خان تنولی جماعت اسلامی کے امیدوار تھے، انہوں نے 1,020 ووٹ لیے۔ یہ اس حلقے کی 2013 کی پوزیشن تھی۔ صحیح ہے۔ آتے ہیں 2018 میں 31% ووٹ لیے قلندر لودھی صاحب نے، وہی 29,703 ووٹ لیے، یہ 31% پولنگ کا ریشو بنتا ہے، 31%۔ جی ٹوٹل ووٹ کا انہوں نے ٹرن آؤٹ۔ اچھا، 31% پولنگ ریشو تھا، ریشو جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا اس حلقے سے 31% تھا۔ محمد ارشد اس مرتبہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر تھے، یہ ایک مضبوط امیدوار کی صورت میں سامنے آئے، اور وہ پی ایم ایل این اپنی کارکردگی زیادہ شو کہ یہ 26,550 پہ چلے گئے۔ اچھا، 2018 میں جی مطلب 3,000 کا
ڈفرینس تھا لیکن اور ہوائیں اس وقت موافق بھی تھیں کیونکہ اس سیٹ پہ بھی بڑا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2013 سے 2018 کے درمیان نون لیگ کا گراف ہمیں اوپر جاتا ہوا دکھائی دیا کہ 26,000 پر پہنچ گئی, پہلے 20,000 پہ تھی. پیپلز پارٹی کے سید سلیم شاہ یہاں پر تھے تو وہ 6,000 ووٹ انہوں نے پہلے لیے تھے, تو دوسری مرتبہ جس وقت آئی تو انہوں نے 13,486 ووٹ لے لیے. 13,400 ووٹ مطلب 13,500 ووٹ سلیم شاہ پیپلز پارٹی نے تیسرے بڑے امیدوار بن گئے. سجاد احمد جو سجاد اکبر پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آ کر 10,000 ووٹ لے چکے تھے, انہوں نے 9,615 ووٹ لیے. اس کا مطلب ہے ان کے اس حلقے میں ان کا اپنا ووٹ بھی موجود ہے. یہ آزاد تھے اس وقت, آزاد تھے 2018 میں آزاد تھے. پی ٹی آئی کا ٹکٹ قلندر لودھی صاحب کو ملا ہوا تھا. اسی طرح نبیل عباسی صاحب تھے, انہوں نے 4,336 ووٹ لیے آزاد صیغت میں. ٹی ایل پی کے یوسف خان نے 2,000 ووٹ لیے. کیو ڈبلیو پی کے زید بن ایوب نے 2,000 ووٹ لیے. ملک شہزاد محمود آزاد امیدوار تھے نون لیگ کے باغی, انہوں نے 2,000 ووٹ لیے. اور آزاد امیدوار ملک نوید سرور تھے, انہوں نے 1,734 ووٹ لیے. یہ کل اس کی پوزیشن بنتی ہے 2018 کی. اور حلقہ تقریباً ظاہر ہے تھوڑا سا رد و بدل ہو چکا ہے اس میں. ہم نے اس میں یہ چیز دیکھنی ہے کہ لودھی صاحب کا جو عدم موجودگی ہے اس مرتبہ یہاں پر ٹکٹ کی جب بات آئی تو ٹکٹ قلندر خان لودھی صاحب سے لے کر افتخار خان جدون کو دے دیا گیا. یہ آخری یہ نثار صفدر کے بھائی ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو حتمی لسٹ فہرست ہے اس میں نثار صفدر صاحب بھی موجود ہیں, افتخار احمد خان جدون بھی موجود ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے افتخار احمد خان جدون صاحب کو ہی سپورٹ کریں گے تو یہ بھی ہمیں اس کو مائنس کر دیں. نثار صفدر کے بھائی ہیں وہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر جو ہمارے سامنے بڑے امیدوار بنتے ہیں وہ بنتے ہیں جو ٹاپ 4 میں جا سکتے ہیں ممکنہ طور پر, تو وہ سردار اورنگزیب نلوٹا, افتخار احمد خان جدون, شوکت علی تنولی, سکندر اعظم. یہ ٹاپ 4 ہیں جو سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گنتی میں ہیں. ارشد جو پچھلی مرتبہ ارشد صاحب تھے نون لیگ کے ٹکٹ پر, اس وقت ان کا حلقہ اللہ کو کہ وہ دوسرا 45 پہ چلے گئے. تو اب اس حلقے میں سردار اورنگزیب نلوٹا کافی مضبوط دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کی صاحب کا جو پوزیشن ہمیں بتا رہے ہیں ان کا 38,000 2018 کے الیکشن میں انہوں نے 38,900 مطلب 39,000 ووٹ لیے تھے. انہوں نے تقریباً آلموسٹ 39,000 ووٹ لیتے ہیں اورنگزیب نلوٹا پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے 2018 میں. ظاہر ہے یہ اورنگزیب نلوٹا پھر دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیں بھی, یہ بڑے تیز متحرک آدمی متحرک ہیں اور ورکر ٹائپ آدمی ہیں. لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ, ان کے مطلب جو ہماری مقامی سیاست کا جو ریکوائرمنٹس ہیں نا, لوازمات ہیں, اس پہ یہ کسی پورا اترتے ہیں. حالانکہ 60 سال ان پہ سب سے بڑا اعتراض جو لگتا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ یہ 60 سال کی عمر میں یوتھ ونگ کے صدر ہیں, تو یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن بھی ان کا. اچھا یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ شہر کے نشان پر ہیں. ان کے پاس 38,927 ووٹ کا ایک ریکارڈ اور 25,000 ووٹ کا ایک ریکارڈ ہے 2013 اور 2018 میں. مطلب دونوں اچھا میجر ریکارڈ اچھے ہیں, ان کے سب کا ریکارڈ ان کا اچھا ہے. افتخار احمد خان جدون کا جو ریکارڈ ہمیں بتایا جاتا ہے, یہ جو معلوم ہوتا ہے, یہ تحصیل میئر کے الیکشن میں آئے تھے اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر تحصیل میئر کے لیے حویلیاں کے لیے الیکشن لڑا تھا, تو وہ سہیل شیر خان جیت گئے تھے, وہ دوسرے شیخ عزیز شیر خان جیت گئے تھے منصف. تو انہوں نے 18,000 ووٹ لیے تھے, رنر رہے تھے تحصیل میئر کے لیے. جو تحصیل شیر خان جو شہید جو ہے نا عزیز شیر خان, اچھا یہ ابھی پھر اس بعد ضمنی انتخابات, ضمنی انتخاب جب بالکل اس سے پہلے تو منصف تھے. جی یہ اگست کی بات ہے, پچھلے اگست 6 مہینے پہلے کی بات ہے. 6 مہینے پہلے آج سے الیکشن ہوئے ہیں, اگست میں ہوئے تھے نا, پچھلے اگست. بالکل, وہ جب سیٹ خالی ہوئی مار دیا گیا تو دوبارہ الیکشن ہوئے. دوبارہ الیکشن میں افتخار خان جدون کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا اور یہ رنر رہے ہیں 18,521 ووٹ لے کر. نثار صفدر کے بھائی ہونے کی حیثیت سے بھی اگر ہم دیکھیں تو نثار صفدر اس حلقے میں 2013 میں الیکشن انہوں نے حصہ لیا اور انہوں نے 19,955 ووٹ لیے, یعنی 20,000 ووٹ نثار صفدر بھی لے چکے ہیں, بھی موجود ہے ان 2013 کے الیکشن میں. اب ہمارے سامنے 18,000 ان کا تحصیل ویلیاں سے ووٹ, 18,521 18,500 ووٹ افتخار احمد خان جدون اس سے پہلے لے چکے ہیں. تو اس کا مطلب انہیں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پھر پارٹی کا یافتہ ہونے کا تاثر ہے. پھر لودھی صاحب بھی ہے, اور لودھی صاحب نبیل عباسی جو تھے وہ بھی ان کے حق میں ہو گئے, ان کے حق میں چلے گئے نا, ان کے حق چلے گئے, مطلب وہ بیٹھ گئے ساتھ ہو گئے. نبیل عباسی جو آزاد حیثیت سے تھے تو انہوں نے کیا کی کہ وہ بیٹھ گئے, قلندر لودھی صاحب بیٹھ گئے. اسی طرح تمام جو دیگر امیدوار تھے, قلندر لودھی صاحب کو بٹھا دیا گیا تھا.
بٹھا دیا گیا. اب مسئلہ یہ طریقے سے یہ ظاہر ٹکٹ نہ ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا آپشن تھا؟ یہی کہ وہ آزاد لڑتے. اب آزاد لڑتے ان کے پاس یہی تھا میرے خیال میں, کیونکہ ظاہر ہے اب ماشاءاللہ کافی 20 سال تو ہو چکے, ایک نسل جوان کر چکے اور خود ہی اب ضعیف العمر ہو رہے ہیں. جی تو میرے خیال میں ایک اچھا فیصلہ ہوا ان کی ذات اچھا, بہت اچھا فیصلہ انہوں نے لیا, بہت اچھا فیصلہ لیا پارٹی کا مقابلہ کرنے کے, اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی آگے جا کے بھی مستقبل بھی ظاہر ہے وہ سیزن اگر وہ یہ اس طرح کرتے تو پھر اس حلقے میں پی ٹی آئی کسی تقسیم ہو جاتی, اور بہت گہری تقسیم. یعنی یہ وہ حلقہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو وہ افتخار خان کے لیے جیتنا خواب بن جاتا. ابھی بھی مطلب مقابلہ تو ظاہر ہے نلوٹھا جیسے پرانے ورکر ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی تجربہ کار سیاستدان ہیں, وہ بھی سارے معاملات لازمات کو سمجھتے ہیں, وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں, وہ تیز تراز آدمی ہیں. مقابلہ تو ٹف ہے, لیکن لودھی صاحب کی صورت میں چلیں یہ ہو جاتا کہ لودھی صاحب کی صورت میں یہ تھا کہ یہ ایک طرفہ ہو جاتا. ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ سیٹ نکال لیں گے کیونکہ پچھلے اور کسی الیکشن میں یہ آ رہے نہیں ہیں اس طرح سے پہلے, تو یہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اگر اتنا عرصے تک ایم پی اے رہتا ہے تو پھر حلقے میں ہر جگہ ہر گاؤں چھوٹے بڑے کے ساتھ ان کے ربابت قائم ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ہے ان کا تو ویسے بھی تو یہ ممکن تھا ہو جاتے, تقسیم ہو جاتا ہے ان کا معاملہ. اچھا, تیسرے بڑے امیدوار جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے وہ سہیل شیر خان ہیں. سہیل شیر خان وہی ہیں جو عزیز شیر خان تحصیل میئر ہیں, انہوں نے 21,464 ووٹ لے چکے ہیں. تو ان کے بھائی ہیں سہیل شیر خان, بستی شیر خان والے. تو یہ بھی کسی بھی قسم کا آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئے. یہاں پہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں کہ میرے خیال میں ان کا نہیں آپس میں کوئی بنتا ہوا نظر آ رہا, جوڑ بنتا ہوا لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ان کا جو میں نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں نے ان کی چیک کی تھی تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹکٹ پارٹی نے نہ دیا تو ہم دستبردار ہو جائیں گے. اچھا, ان کی لاسٹ اسٹیٹمنٹ ٹکٹس والے, لیکن پارٹی والا پھر وہ ٹکٹ والا کام ہی ختم ہو گیا درمیان میں, تو ظاہر ہے. اچھا, ہم نے ٹاپ 5 امیدوار دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر اس حلقے میں کون کون سے PK-44 میں جو اس وقت شیروان, نویلیاں اور وہ سارا علاقہ ہے, تو ایبٹ آباد کا جو مغربی اور جنوب مغربی حصہ ہے. سردار اورنگزیب نلوٹھا 1, افتخار احمد خان جدون 2, سہیل شیر خان, بستی شیر خان والے 3, یہ آزاد امیدوار ہیں. ان کے بھائی جو ہیں عزیز شیر خان وہ 21,464 ووٹ لے کر حالیہ الیکشن میں منتخب ہو چکے ہیں, اور افتخار خان جو ہے تو 18,000 سے رنر رہ چکے ہیں, اور یہ 6 مہینے پہلے کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے 6 مہینے میں یہ اپنا ووٹ بینک مینٹین رکھ سکتے ہیں 21,000. اگر یہ رکھ لیتے ہیں تو یہاں سے سردار اورنگزیب نلوٹھا کے لیے جیتنا بھی آسان ہو جائے گا, اور افتخار احمد خان کے لیے یہ جیتنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ سہیل شیر خان اگر انہیں کو ٹکر دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہیں. اصل میں 2 قوتیں ہیں نا. اچھا, ایک اور امیدوار ہیں شوکت علی تنولی صاحب. ان کا سابقہ ریکارڈ آزاد 2018 میں انہوں نے این اے پر حصہ لیا قومی اسمبلی پر, اور انہوں نے 12,679 ووٹ لیے, 12,500 ووٹ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. یہ اس وقت اس حلقے سے امیدوار ہیں ایم پی آئی کے, اور یہ پی ٹی آئی کا کلیم یہ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی اصلی میں ہوں. ان کا یہ کہنا ہے یہ پی ٹی آئی کے بانی ہیں. یہاں پہ پی ٹی آئی کے 3 دعوے دار ہو گئے. یہاں پر پی ٹی آئی کے تقریباً ہر دوسرا امیدوار پی ٹی آئی کا ہی دعوے دار ہے, کیونکہ اس وقت ووٹ میرے خیال میں وہاں سے ملنے کا زیادہ امکان ہے. بس کہتے تھے نا کہ اس کو سیاست نہیں آتی تو پھر اس کے نام پر سیاست شروع ہو گئی. تو افتخار احمد خان جدون, سردار اورنگزیب نلوٹھا, سہیل شیر خان, شوکت تنولی, سکندر اعظم, یہ ٹاپ 5 کینڈیڈیٹس ہیں. شمریز خان نے جو ہے تو وہ یہ پگڑی جو ہے تو وہ پہنا دی سردار اورنگزیب نلوٹھا کو. تو نلوٹھا صاحب کی پوزیشن بہرحال یہاں پر نظر انداز نہیں کی جا سکتی. خطرات بہرحال موجود ہوتے ہیں ہر جگہ. خطرات پی ٹی آئی کے لیے ایبٹ آباد میں یہ سب سے مشکل یہ سیٹ ہوگی, حویلیاں والی, یہ سب سے مشکل ہوگی, کیونکہ سہیل شیر خان بطور امیدوار موجود ہیں, اور دوسری ان کو جو ہے وہ باقی بھی ان کو ایک دوسرے ان کا بھی ایک بہت بڑا, ان کے والد منصف خان, حاجی منصف خان, ان کے بھائی, ان کا ٹوٹل مطلب یہ جب بھی اصل میں ایک دو بڑے خاندان ہیں اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے سیاسی لحاظ سے بھی. جی, اور یہ اس میں سہیل شیر خان کے نکلنے کے امکانات, ان سے آگے نکلنے کے امکانات موجود ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے تو تب سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب کا مقابلہ سہیل شیر خان کریں گے,
اگر شوکت تنولی اور سکندر اعظم صاحب جو ہیں تو یہ NA16 سے 2013 میں امیدوار تھے، انہوں نے 11,792 ووٹ لیے تھے نیشنل اسمبلی ان کے۔ کا بھی اچھا تھا۔ شوکت علی تنولی نے 12,000 ووٹ لیے تھے۔ تو کیا شوکت علی تنولی کا اور سردار اورنگزیب لوٹھا کا مقابلہ ہو رہا ہے، یا سکندر اعظم کا اور افتخار خان کا ہو رہا ہے، یا اس کا سہیل شیر خان افتخار احمد خان سے کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں 8 تاریخ کے بعد جب رزلٹ آئیں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا، پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہاں پر PTI کا فیکٹر اسی طرح چل جاتا ہے جیسے گمان میں رکھا جا رہا ہے تو پھر ممکن طور پر مگر یہ جو بنیادی چیز ہے کہ اس حلقے سے سابق جو MPA ہیں قلندر لودھی صاحب، ان کا نہ ہونا میرے خیال میں PTI کے لیے سب سے مشکل سیٹ یہ ہوگی ایبٹ آباد میں۔ چلیں، ایک تجربہ کار ظاہر ہے، جو تجربہ کار شیر کا شکار کرنا ہے تو پھر اس کے لیے تجربہ کار کھلاڑی کا ہونا ضروری ہے۔ برابر دیکھتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی کتنا تیز رہا۔ 2 دن انتظار، تب تک اجازت۔ اللہ حافظ۔